بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے توفیق بخشی کہ ہم چند لمحے اس کی یاد کے لیے اس کی خاطر مل بیٹھے۔ اللہ ہماری یہ سنگتیں صحبتیں برقرار رکھے اور مل بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چلتا رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، گھڑی کی ٹک 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 ہر لمحہ انسان کی زندگی کا ٹائم گھٹا رہی ہے۔ بچپن سے لڑکپن آ جاتا ہے، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے سے قبر، بس چھوٹی سی زندگی ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں، جہاں وقت کا ہی کوئی تعین نہیں ہے، اتنے سال عالم ارواح میں گزارے اور وہاں تیاری کرتے رہے ہم لوگ کہ ہم نے دنیا میں جانا ہے، وہاں عہد و پیمان بھی ہوئے، وہاں باتیں بھی ہوئی، حدیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں روحیں گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں، جو ادھر ہوتی ہیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ اس دنیا میں بھی آ کے آخر مل جاتی ہیں۔ تو وہاں اتنی تیاری کی، پھر اس دنیا میں آئے۔ یہ دنیا کی کھیڑ ایسی ہے جیسے چند سکنٹوں ان کے اس حساب سے کچھ منٹوں سکنٹوں کی کھیم ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہوتی ہے، خسارے میں انسان اس طریقے سے جاتا ہے، انسان اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو سارا کچھ سمجھ کے اس کے مطابق ہی سارے عمل اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کے شب و روز جو ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کرنا کرانا، وہ سارا کچھ اس نہج کے گرد گھومتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے کیسے ترقی کر۔ اور اور وہ ترقی کر نہیں پاتا، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کامیابی کا یہ رستہ نہیں ہے۔ تو جو وقت اس دنیا میں گزار کے آیا انسان، اس کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، اور جو وقت اس نے پھر اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، یہ ایک پیریڈ گزارنے کے بعد اس نے پھر انتقال کرنا ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، انتقال منتقل سے نکلا ہے۔ زمین کا بھی انتقال کرتے ہیں کہ زمین کا انتقال ہو گیا ہے، نہیں جی انتقال تہاڈے نہ ہو گیا، یعنی زمین ایک شخص کے نام سے دوسرے نام چلی جاتی ہے، منتقل ہو جانا، انتقال ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید ختم ہوگی دنیا، انتقال ہو گیا، نہیں، دنیا شروع ہوتی ہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں انسان نے چلے جانا ہوتا ہے۔ تو اس کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے نا، جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا،
اس کو پتا ہے کہ کامیابی کیسے. جیسے آج کی دنیا میں، اس مادی دنیا میں کوئی اے سی بناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک بک دیتا ہے کہ بھی اس کو اس طریقے سے چلانا، اتنے سالوں کی اس کی وارنٹی ہے، اگر ایسے چلاؤ گے پھر تو یہ صحیح چلے گا، لیکن اگر ایسے نہیں چلاؤ گے پھر یہ صحیح نہیں چلے گا. فریزر، جہاز تک، کوئی بھی مشین ہے، جس کمپنی نے وہ مشین بنائی ہے نا، اسی کمپنی کی ہدایات کے مطابق ہم چلیں گے تو وہ مشین بہترین چلے گی. اگر ہم اپنی حساب سے اس مشین کو آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی، وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل سکتا. چلے گی تو صحیح، وہ اگر اس نے 50 سال چلنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 5 سال میں ہی ختم ہو جائے یا 5 دنوں میں بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کمپنی کو پتا ہے کہ اس نے چلنا کیسے. ہمیں وہ ایڈوائز، وارنٹی کارڈ ملتا ہے، ساتھ بک ملتی ہے کہ یہ بک ہے، یہ وارنٹی کارڈ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق اس پہ آپ نے عمل کر کے تو اس طریقے سے اس کو چلانا. اس کو وولٹیج کتنی دینی ہے وہ بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ موبائل کا چارجر ہے، یہ 12 وولٹ سے چلتا ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ 220 میں لگا دو تو موبائل بھی اڑ جائے گا، چارجر بھی اڑ جائے گا، سارا کچھ اڑ جائے گا، کیونکہ اس نے بتایا ہوا ہمیں بھائی نہیں یہ 220 نہیں برداشت کر سکتا، یہ 12 بھی برداشت کرے گا. یعنی وہ کمپنی کی جو بھی چیز ہے اس کی ہدایات کے مطابق چلے گی تو وہ صحیح رہے گی. اب ایک مشینری ہمارے ہاتھ میں بھی آ گئی ہے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، یہ چرخہ مفت تیرے ہاتھ آیا. چرخہ کر کتن وال دھیان کڑے، یعنی کہ چرخہ آ گیا، داج بنا لا. کل نو سہریاں دے گھر جانا ہے تو اگر تو داج تو بغیر جائیں گی تو پھر تے ننانا تے تینوں کوئی اتنے نہ تیرا خامد پسند کرے گا، نہ تینوں ننانا، نہ کوئی نہیں پسند کر سکتا. یہ چرخہ ساڈے ہاتھ بھی مشینری آئی ہے، وہ دے نال کمپنی دی کتاب بھی آئی ہے، وہ قرآن پاک. کیا ویسے غور کیتا جاوے، کیا اسی قرآن نو سمجھیا کبھی؟ ہدایات رب نے لکھ کے بھیجتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے. اسی اپنی مرضی چلانا چاہنے ہاں تے اپنی مرضی ہی کرنا چاہنے ہاں. میرا تے خیال ہے کہ رب ساڈے نال سیاںا ہے، لیکن اسی اللہ نو بھی مشورے ہی دیندے رہنے. اللہ میاں اس نہ کر دے، اللہ میاں اس نہ کر دے، اللہ میاں اس نہ کر دے. کدی سنی نہیں کہ وہ کی کہندا ہے، وہ کی چاہندا ہے. حالانکہ انہوں وہ نفع تو پاک، وہ نقصان تو پاک، وہ گھاٹے وعدے تو پاک، وہ مقاماں تو پاک. نہ انہوں مقام نہ غرض، نہ عزت، نہ کسی چیز نہ انہوں کوئی غرض نہیں. وہ رب ہو کے بندیاں دا فائدہ لبدا رہندا ہے. انسانوں کو وہ فائدہ دینا چاہتا ہے اور انسان فائدہ لینا ہی نہیں چاہتا. دشمن کون ہوا؟ یہی ہے نا. یہ بھی جو آئے یخادعون اللہ ومن الناس من یقول، اس سے اگلی آیت، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے. یعنی منیا نہیں، بس چلو جی مجبوری بن گئی ہے، سارے جانے مانتے پے نے، اسی بھی مان لینے. یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے.
آگے یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. کادا دھوکہ دینا تسی اللہ کو. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، بلکہ وہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان کو، اس بات کی سمجھ نہیں ہے ان کو کہ وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے. تو اللہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی بالا تر ہے. وہ تو ہمارے لیے بے پرواہ ہو کر پھر بھی ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے. نبی بھیجتا گیا انسانوں کے لیے، نبی بھیجتا گیا، کرتے 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 انہوں نے، اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس دنیا میں مابعوث کر دیا. کن کی بلائی ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے چلنا کیسے، رہنا کیسے، تہذیب کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتی ہے، پوری دنیا امن کا گہوارہ بن کیسے سکتی ہے. تبھی بن سکتی ہے جب جس نے یہ مشینری، یہ کائنات ساری بنائی ہے، اور ساتھ اس نے وہ جو بک عطا کی ہے، جب اس کائنات کی مشینری کو اس بک کے مطابق چلایا جائے گا پھر تو چل جائے گی یہ. ورنہ کرتے رہو تجربے، کبھی کوئی تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو رہی کائنات کی بات، یہ تو رہی پوری دنیا کی بات، انسان کی اپنی بات. چلو یہ اجتماعی تھی، انفرادی بات بھی. انسان جب تک اس نہج پہ نہیں آئے گا اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ کمپنی بہتر جانتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیسے کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں. سرکار ایک بڑی پیاری پیاری بات فرمایا کرتے تھے. کسی نے کہنا نا کہ اللہ کو راضی کر لو، اکثر یہی ہمارے معاشرے میں بات چلتی ہے، لیکن صوفیہ کی بات ذرا ہٹ کے ہوتی ہے، عارف کی بات ہٹ کے ہوتی ہے. سب نے کہنا کہ اللہ کو راضی کر لو. تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ راضی کو کیا راضی کرو گے، راضی کو کیا راضی کرو گے، وہ اپنے نظام سے راضی ہے. اس نے جو کچھ بھی بنا دیا ہے نا دنیا میں، اچھائی برائی، جنت دوزخ، جو بھی تقدیر، جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا ہے وہ راضی تھا تو تخلیق کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان راضی نہیں ہوتا. انسان راضی ہو جائے تو بات بن جاتی ہے. انسان جب اس کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بات بنتی ہے. انسان اپنی منوانا چاہتا ہے، انسان اپنی کروانا چاہتا ہے، اللہ کی ماننا نہیں چاہتا. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں ہم، اللہ کو، اللہ کی نہیں مانتے. اپنی منوانا چاہتا ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں. تو راضی تو انسان نہیں ہوتا. جب انسان راضی ہو جاتا ہے نا پھر یہ سکون میں آ جاتا ہے، پھر یہ سکون میں آ جاتا ہے. ہاں، پھر اس کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا. سب کچھ تویں تے سب وچ تویں تے میں سب نو پاک پچھانا. میں وی تویں تو وی تویں اتھے بلا کون نہ مانا. انسان راضی ہو جائے پھر اس کا نہج بدل جاتا ہے. سب کچھ تویں تے سب وچ تویں تے میں سب نو پاک پچھانا. میں وی تویں تے تو وی تویں تے بلا کون نہ مانا. بات تو یار یہ ہے. لگی رہے دنیا یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں
دنیا کو ایسے چلانا ہے، دنیا کو ایسے چلانا ہے، امریکہ اپنے حساب سے چلانا چاہ رہا ہے، یہودی اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں، مسلمان تو الحمدللہ شکر ہے مالک کا، ان کو فکر ہی کوئی نہیں، وہ تو ویسے ہی بے فکری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے نہ کوئی جد و جہد کرنی ہے، نہ کوئی کوشش کرنی ہے، نہ مجاہدہ کرنا ہے، مولوی مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں، سیاستدان جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھ گئے، بس بات ختم ہوگی، نہ ان میں وہ تحریک ہے، نہ وہ جذبہ ہے، نہ کوئی، ان کو تو پریشانی ہے، کر رہے ہیں وہ تجربے، کبھی کوئی نظام، کبھی سرمایہ دارانہ نظام، کبھی جمہوریت، کبھی صدارتی نظام، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، پھنسی ہوئی ہے دنیا، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں بد امنی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کیا کیا ہے، اس وقت تک یہ دنیا امن نہیں پا سکتی جب تک یہ قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہو، نہ کرو، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے مکر جاؤ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے انسان کی، اس کے سامنے اوقات ہی کیا ہے تمہاری، وہ چاہے تو ایک سکنٹوں میں منوا دے گا، لیکن ان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہو نا، تو میں کسی نافرمان کو رزق نہ دوں، اس دنیا کی اس کے سامنے کیا سی ہے، کچھ بھی نہیں، ہاں وہ بندے سے ذرا پیار کرتا ہے، مطلب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، اس لیے ذرا یہ محبت بڑی عجیب شے ہے، بس یہ محبت کی کھیڑ ہے، اپنے محبوب کو بھیج دیا اور کہا محبوب جب تک تو ان میں موجود رہے گا، یہ جتنے مرضی گناہ کر رہے ہیں میں ان کی صورتیں نہیں بدلوں گا، کھیڑ ہی ساری کی ساری اور ہے، بات ہی ساری کی ساری اور، اس لیے منافقت چھوڑ کر جب تک انسان مخلص نہیں ہوگا نا، اس وقت تک بات نہیں بن سکتی، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے، درنگی نہیں چلے گی، یک رنگ ہونا پڑے گا، اللہ ایک ہے، اس کو ایک رنگ ہی پسند ہے، اللہ کی توحید کا ایک مقصد بھی یہ ہے، اس کا ایک معنی اور اس کا ایک پیغام بھی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اور وہ یکتائی چاہتا ہے، دوئی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، بات بن جائے گی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، وما علینا الا البلاغ